اب ہم بات کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ایم ایل ٹی کے اندر کیریئر آپشنز کیا کیا ہیں. آپ کس حیثیت میں جا کے یا کس ڈیزگنیشن یا کس جاب ٹائٹل کے طور پہ آپ کام کر سکتے ہیں. مثلا آپ میڈیکل لیبارٹری ٹیکنیشین کے طور پہ آپ جا کر کام کر سکتے ہیں. اسی طرح آپ میڈیکل لیبارٹری سائنٹسٹ کے طور پہ بھی آپ بعض جگہوں پر، ہر جگہ پر نہیں، بعض جگہوں پر آپ کام کر سکتے ہیں. اور اگر ملک سے باہر جائیں تو پھر آپ کی ویلیو اور بھی زیادہ ہے اس فیلڈ کے اندر. اور اس میں پھر آپ فارماسیوٹیکل انڈسٹری کے اندر جا کر وہاں پہ بھی فارما ٹیکنیشین کے طور پہ بھی آپ کام کر سکتے ہیں اور اس کے بھی آپ کے پاس اپرچونٹی یہ مل سکتی ہے. اسی طرح پھر آپ کو یہ جو میڈیکل کے ٹیکنیشین ہوتے ہیں مختلف جگہوں پر مختلف کام کرنے والے، اس میں بھی آپ کر سکتے ہیں. پیتھالوجیکل ٹیکنیشین کے طور پہ آپ کام کر سکتے ہیں، یا جاب جو اناؤنسمنٹ آتی ہیں اس کے اندر بعض اوقات اس طرح سے بھی ہوتی ہیں کہ پیتھالوجیکل ٹیکنیشین آپ کو مانگا جاتا ہے تو وہاں پر بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں. پھر اسی طرح پھر یہ ہوتا ہے کہ ایم آر آئی ٹیکنیشین کے طور پہ بھی آپ وہاں پہ جا سکتے ہیں اور اس میں اپلائی کر سکتے ہیں. لیکن بعض جگہوں پہ یہ ہوتا ہے کہ جو انڈائریکٹ ہوتے ہیں، مثلا یہ جو کڈنی کے ڈائلیسس ہوتے ہیں اس کے لیے بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں، اور بعض ادارے اس کے لیے آپ مانگتے ہیں تو اس میں آپ اپلائی کر سکتے ہیں. اچھا، اس کے علاوہ کچھ اور فیلڈز بھی ہیں جو ہیں تو میڈیکل کے اور اس میں الائیڈ ہیلتھ سائنسز کے، اس میں اس کے لیے اسپیسیفک ڈگریز بھی موجود ہیں. فار ایگزامپل ریڈیالوجی ہے، یا اسی طرح MIT ہے، یا کچھ اور ڈگریز ہیں، وہ اس کی بیس پہ بھی آپ کر سکتے ہیں. لیکن بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ بھئی جہاں پہ ادارے یا مطلب اس کا سائز چھوٹا ہے یا کچھ اس طرح سے، تو وہ کہتے ہیں کہ اچھا ایک بندہ لیا جائے جو یہ ساری چیزوں کو پرفارم کر سکے. تو اس میں پھر آ کر یہ ہوتا ہے کہ پھر جناب یہ کرتے ہیں کہ اچھا پھر یہ جو MLT والا ہے اس کو لیا جائے، اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ جو لیبارٹری سے ریلیٹڈ جو بڑی پیچیدہ قسم کے کام ہیں یہ وہ بھی پرفارم کر لے گا، اور یہ جو باقی یہ ریڈیالوجی کا اور کچھ الٹرا ساؤنڈ کا اور کچھ اس طرح کی جو ہیلپ کی ضرورت ہے تو یہ والے کام بھی اس کو ہم سکھا دیں گے تو یہ بھی کر لیں گے. تو اس لیے آپ کو اس پہ بھی نظر رکھنی چاہیے تاکہ اگر کسی جگہ پہ آپ کے لیے یہ موقع ہو تو آپ اس کو کر سکیں. اچھا، اب اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ جب آپ MLT میں آتے ہیں تو MLT کے اندر آنے کے بعد پھر آپ کے پاس بہت سارے آپشنز بنتے ہیں. مثلا اسپیشلائزیشن کے، اب چونکہ اس کے اندر تو ورائٹی ہے، بہت زیادہ چیزیں ہیں. اگر میں کاؤنٹ کروں تو آپ کو میں بتاؤں کہ تقریباً 16 آپشنز آپ کے پاس موجود ہوتے ہیں MLT کے اندر فردر اسپیشلائزیشن کے لیے، کہ اگر آپ چاہیں تو ویرالوجی کے فیلڈ کے اندر آپ صرف فکس کر لیں اپنے آپ کو وائرسز کے اندر، ایمونالوجی کے اندر آپ اپنے آپ کو فکس کر سکتے ہیں. تو یہ ایک پوری لمبی لسٹ ہے کہ جو آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہی ہے. تو یہ جو لسٹ ہے اس کے اندر آپ جا کے وہاں پہ آپ اپنے لیے اپنی چوائس کے مطابق اور اپنی صلاحیتوں کے مطابق، اپنی قابلیتوں کے مطابق، اس کی کوالٹیز کے مطابق اور اپنے ٹیسٹ کے مطابق اپنے لیے ایک اسپیشلائزیشن سیٹ کیجئے، اور اس کے مطابق پھر آگے آپ اس کے اندر آگے جا سکتے ہیں. تو اب ہم آپ کا جو سب سے بڑا کوشچن ہے اور سب سے امپورٹنٹ چیز جو آپ چاہتے ہیں کہ جی جاب مارکیٹ کیا ہے اس کی، میڈیکل لیبارٹری کے اندر کیا پاکستان کے اندر کوئی جاب مارکیٹ ہے یا نہیں ہے، اب ہم اس پہ بات کرتے ہیں. کہ آپ نے MLT کیا ہے تو آپ نے اس کی ساری پریکٹس بھی کی ہے، ڈگری بھی کی ہے، بہت اچھا آپ نے ساری چیزیں کی ہیں. اب آپ کو جانا کہاں پہ، ادارے کون سے ہیں. مثلا یہ ہے کہ بچوں کا، اسٹوڈنٹس کا ایک بہت بڑا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ انہیں اپنی اسپیسیفک جاب مارکیٹ کا نہیں پتہ ہوتا کہ ہمیں اپلائی کہاں کرنا چاہیے، کن اداروں میں کرنا چاہیے. دیکھیں، سب سے پہلے آپ کو جہاں اپلائی کرنا ہے وہ ہے گورنمنٹ لیبس. گورنمنٹ نے مختلف شہروں کے اندر تقریباً ان کے اپنی لیبس کا ایک سسٹم ہے، وہ وہاں پہ لیبس موجود ہیں. اچھا، یہ دو طرح کی لیبس ہوتی ہیں. ایک لیب تو وہ ہوتی ہیں کہ جو ہاسپٹلس کے اندر ہوتی ہیں، تو وہ ایک دوسری کیٹیگری ہے کہ وہ ہاسپٹل تو مثلا فرض کیا کہ گورنمنٹ ہاسپٹل ہے یا پرائیویٹ ہاسپٹل ہے، کوئی بھی باقاعدہ ہاسپٹل ہوگا تو اس کے اندر لیبارٹری لازماً موجود ہوگی، اور لیبارٹری موجود ہے تو وہاں پہ MLT کی جاب بھی موجود ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو آپ کو میں نے گورنمنٹ کی اپنی لیب، یہ وہ لیبز ہوتی ہیں
جو ذرا بڑے لیول پہ ہوتی ہیں اور ہاسپٹل سے باہر ہوتی ہیں اور ان کا پورا ایک نیٹ ورک ہوتا ہے. ان کی میں ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتاؤں کہ مختلف شہروں کے اندر مختلف جگہوں پہ جو مختلف اس طرح کی کمپنیز ہیں یا لیبز ہیں یا مختلف چیزیں ہیں، وہ ساری ڈیٹیل جو ہے وہ ہم نے اپنی ویب سائٹ پہ ڈال دی ہے. آپ وہاں پہ جا کے وہاں سے ان جگہوں کے چیزوں کے نام وہاں پہ پڑھ سکتے ہیں، اور اس کا لنک ہم اس کے ڈسکرپشن میں موجود ہے، وہ چیز ڈیٹیلز آپ وہاں سے پڑھ لیں گے. اچھا، پہلی چیز ہے کہ گورنمنٹ لیبز. دوسری چیز میں نے آپ کو بتائی کہ ہاسپٹلز، وہ گورنمنٹ کے ہوں یا پرائیویٹ ہوں، چھوٹے ہوں بڑے ہوں، وہاں پہ لیب کچھ نہ کچھ تو ہوگی. اس کے بعد ہے پیرامیڈیکل انسٹیٹیوٹس، کہ آپ ان کے اندر جا کے ایز اے لیب ٹیکنیشین کے کام کریں، اور وہاں پہ ایز اے لیب ٹیکنیشین کے جب آپ کام کریں گے تو آپ کے لیے ایک بہت اچھا وہاں پہ انوائرمنٹ بھی ریلیٹیولی اچھا ہوتا ہے، اور پریشر کا انوائرمنٹ نہیں ہوتا، اور ایک بڑے سکون سے بڑے صاف ستھرے اور اچھے ماحول کے اندر آپ کام کرتے ہیں، چونکہ آپ کو وہاں پہ ٹیچنگ انوائرمنٹ ہوتا ہے، لوگوں کو سکھانا ہوتا ہے، پڑھانا ہوتا ہے، بتانا ہوتا ہے، تو اس لیے آپ کے لیے ایک وہ اچھا. پھر اس کے بعد ایک بڑا نیٹ ورک جو ہے وہ ہے این جی اوز کا. پاکستان کے اندر این جی اوز نے لیبز کا بہت بڑا نیٹ ورک بنایا. فار ایگزامپل الخدمت فاؤنڈیشن نے پورے پاکستان کے اندر الخدمت لیبز، الخدمت ہاسپٹلز اور مختلف بہت بڑا ایک نیٹ ورک بنایا ہوا. اسی طرح ایدی فاؤنڈیشن نے بہت بڑا نیٹ ورک موجود ہے، آغا خان والوں کا نیٹ ورک موجود ہے، اس کے علاوہ شوکت خانم کا نیٹ ورک موجود ہے. اسی طرح کئی اور چھوٹے بڑے این جی اوز جو لوکل ہیں ان کے بھی ہیں، اور انٹرنیشنلی بھی کئی ایسے ادارے یہاں پہ کام کر رہے ہیں کہ جن میں آپ ان کے ہاسپٹلز ہیں یا ان کی لیبز ہیں تو وہاں پہ جا کے آپ کام کر سکتے ہیں. اس کے بعد فارماسیوٹیکل انڈسٹری کے اندر بھی آپ جا کے کام کر سکتے ہیں، چونکہ وہاں پر بھی کام بہت زیادہ لیبز ہی کا ہوتا ہے، تو ایز اے ٹیکنیشین آپ کو وہاں پر بھی اپرچونٹی موجود ہوتی ہے. تو اس لیے اگر آپ کا ذہن اس سائڈ پہ نہیں جاتا تو آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ آپ فارماسیوٹیکل انڈسٹری بہت بڑی انڈسٹری ہے پاکستان کے اندر، آپ ان کو بھی اپروچ کر سکتے ہیں اور وہاں پہ بھی اپنے لیے جاب تلاش کر سکتے ہیں، اور آپ کے لیے ایک اچھی چیز ہوگی. اس کے بعد فورینزک لیبز ہوتی ہیں کہ جو مطلب پولیس کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہیں یا انویسٹیگیشن اداروں کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہیں، تو وہ بھی اس سارے کام کو کرتے ہیں. تو آپ ان کو بھی اپروچ کر سکتے ہیں، اور مختلف ان کا جو نیٹ ورک ہے آن لائن آپ کو انفارمیشن بھی مل جائے گی. اور ہماری ویب سائٹ پہ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ پاکستان کے کہاں کہاں یہ چیزیں موجود ہیں وہ آپ وہاں پہ دیکھ سکتے ہیں، اور وہاں سے ان اداروں کو ڈائریکٹلی اپروچ کر کے آپ ڈائریکٹلی اپنا سی وی بھیج سکتے ہیں. آخر میں ویسے میں سی وی کی تھوڑی سی آپ کو گائیڈنس دوں گا. اس کے بعد ہم آتے ہیں بلڈ بینکس. بلڈ بینکس آپ کو دیکھیں گے کہ چھوٹے چھوٹے شہروں میں چھوٹے بڑے بلڈ بینکس بنے ہوتے ہیں، لیکن کوئی بلڈ بینک جو ہے وہ میڈیکل لیبارٹری ٹیکنیشین کے بغیر چل ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ اس کی کیئر ایسی ہوتی ہے کہ وہ ایک ٹرینڈ فرد کے بغیر ممکن ہی نہیں ہوتی. تو ٹرینڈ فرد کون ہوتا ہے؟ وہ آپ ہوتے ہیں، وہ ایم ایل ٹی والے ہوتے ہیں جنہوں نے آپ یہ والی ڈگری کی ہے، وہ ہوتے ہیں. تو لہٰذا جتنا بڑا بلڈ بینک کا ایک نیٹ ورک ہوگا اتنا ہی آپ کے اندر ہوگا. تو اسپیشلائزیشن لیتے ہوئے آپ ہسٹالوجی اور جو بلڈ سے ریلیٹڈ فیلڈز ہیں ان کو آپ اپنی اسپیشلائزیشن بنا سکتے ہیں، اور اس اسپیشلائزیشن کی بیس پہ آپ اپنا کام کر سکتے ہیں. اس کے بعد پھر آگے آتا ہے کہ گورنمنٹ کی اپنی ریگولیٹری اتھارٹیز کے اندر بھی آپ کے لیے جاب ہوتی ہے. مثلاً جو ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹیز ہیں تو وہاں پر بھی انہیں ٹیسٹنگ کے لیے انہوں نے جگہ بنائی ہوتی ہیں، تو وہاں پر بھی آپ لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ ان کی ٹیسٹنگ اور ان کی لیبارٹری اور ان کے مختلف چیزوں کو پرفارم کر سکیں، مختلف ٹاسک کو پرفارم کر سکیں. تو یہ چیز وہاں پہ بھی آپ کو مل جائے گی. اسی طرح پھر کچھ ریفرنس لیب بنی ہوتی ہیں. یہ وہ لیب ہوتی ہیں فار ایگزامپل جیسے آغا خان ہے، شوکت خانم ہے، شفا انٹرنیشنل اسلام آباد ہے، یا اس کے علاوہ بھی کچھ ایسی بنی ہیں کہ جو باہر کی مختلف ایمبیسیز کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہیں کہ ایمبیسی والے اگر کہیں آپ اپلائی کر رہے ہیں کوئی تو انہیں میڈیکل سرٹیفکیٹ چاہیے، تو وہ کہتے ہیں کہ جی آپ فلاں میڈیکل لیب پہ جائیں اور وہاں پہ جا کے آپ ٹیسٹ دیں. تو ٹیسٹ آپ وہاں پرفارم کرتے ہیں اور انہیں آپ بتاتے ہیں کہ میں نے یہ ٹیسٹ فلاں ایمبیسی میں ویزے کے لیے اپلائی کرنے کے لیے دے رہے ہیں، تو اس کا رزلٹ جو ہے وہ لیب ڈائریکٹلی اس ایمبیسی کو دے دے گی.
اور وہ آپ اپنے طور پہ آپ کو جو رزلٹ ملے گا سو ملے گا، لیکن وہ ڈائریکٹ ایمبیسی کو دے گی، تو اس کے نتیجے میں یہ ایک ریفرنس کا ایک لنک ہوتا ہے، تو آپ اس کے اندر بھی آپ کام کر سکتے ہیں، اور آپ کے لیے ایک بہت اچھی مطلب اپرچونٹی ہوتی ہے، اور آپ اچھا ایک یعنی ایک نیٹ ورک. پھر اسی طرح R&D کا ایک بڑا اچھا اور بہت بڑا ڈپارٹمنٹ ہے. اسی طرح ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ، مطلب آپ اس میں جائیں اور ریسرچ والا کام کریں، اس میں آپ آگے اپنی ڈگری کو بھی بڑھائیں، MS کی طرف جائیں، PhD کی طرف جائیں، ان ساری چیزوں کی طرف آپ جا سکتے ہیں. اس کے ساتھ پھر ایک اور ہوتا ہے سیلز اینڈ مارکیٹنگ. سیلز اینڈ مارکیٹنگ جو ہے وہ اس کے اندر کے جو اس سے ریلیٹڈ جتنا بھی مٹیریل ہے اس کو سیل کرنے کے لیے، مختلف لوگوں تک پہنچانے کے لیے، مختلف لوگوں کو اس کی اویئرنیس اور اس کے بارے میں بتانے کے لیے آپ کی ضرورت ہوگی، تو وہ آپ کے لیے ایک بہت امپورٹنٹ ہو جائے گا. تو اس طرح سے یہ اتنی لمبی مارکیٹ، جاب مارکیٹ میں نے آپ کو بتائی ہے، اور اس کی مزید ہر ایک کے اندر ایک لمبی لمبی ڈیٹیل ہے. آپ اگر اس کو جا کے وہاں پہ دیکھیں گے تو پھر انشاءاللہ آپ کو اور یہ چیز مل جائے گی کہ اسپیسیفکلی آپ اپنے سٹی کے اندر جہاں بھی آپ رہتے ہیں کیسے آپ اپلائی کر سکیں گے. میں نے کہا تھا کہ آخر میں CV کے بارے میں چھوٹی سی بات بتاؤں گا، اور یہ اکثر بات کرتا ہوں، وہ اس لیے کرتا ہوں کہ CV سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے. آپ کا اگر جاب کی ایکسیپٹنس آئے گی یا ریجیکشن آئے گی، اس میں CV کا بہت بڑا رول ہوتا ہے. وہ رول یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے کسٹمائز CV نہیں بنایا، فار ایگزامپل آپ R&D والے کو اگر اپنا CV بھیج رہے ہیں، لیکن CV آپ نے ڈیزائن کیا ہوا ہے سیلز اینڈ مارکیٹنگ کے مطابق، تو R&D والا آپ کو ریجیکٹ کر دے گا. اور سیلز اینڈ مارکیٹنگ میں آپ نے اپلائی نہیں کیا، آپ نے جا کے اپلائی کر دیا پیرامیڈیکل انسٹیٹیوٹ، ٹریننگ انسٹیٹیوٹس کے اندر، تو وہ بھی آپ کو ریجیکٹ کر دیں گے. آپ کہیں گے کہ ان امپلائمنٹ ہو رہی ہے، ہمیں جاب نہیں مل رہی. تو بھائی جاب نہ ملنے کی وجہ جو ہے وہ نہیں ہے. جاب نہ ملنے کی وجہ تو آپ خود ہیں کہ آپ نے صحیح جگہ پہ اپلائی نہیں کیا. تو صحیح جگہ پہ صحیح طریقے سے اور صحیح CV کے مطابق اپلائی کریں گے تو جاب یقیناً ملے گی. وہ رب جس نے یہ آپ کو بنایا ہے، جس نے یہ سارا نظام بنایا ہے، اس نے آپ کے لیے رزق بھی رکھا ہے، اس نے آپ کے لیے سب کچھ رکھا ہے. بس تھوڑی سی گائیڈنس اور پراپر اور صحیح گائیڈنس، ٹو دی پوائنٹ گائیڈنس چاہیے ہوتی ہے، تو پھر سارے راستے کھل جاتے ہیں. میری اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو کامیاب کرے. آپ نے ٹائم دیا، آپ کا شکریہ. آپ کے سوالات ہوں تو لکھیے، اور آپ کے کمنٹس ہوں تو تب بھی اپنے ہاتھ کو نہ روکیے، آپ لکھیے. تو انشاءاللہ پھر کسی اور ٹاپک پہ انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی. السلام علیکم.